فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم الرؤوف الرحيم۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، رمضان المبارکہ کا جمعۃ الوداع ہے اور اسی کے مطابق میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ایک شخص ہے ذمہ داری دینے والا اور دوسرا ہے ذمہ داری قبول کرنے والا۔ جس شخص کے ذمے کوئی کام ہو وہ ذمہ داری دینے والے کو اپنے کام کے حوالے سے جواب دہ ہوتا ہے، یعنی جس نے ذمہ داری دی ہے اب یہ ذمہ لینے والا جواب دہ ہوتا ہے کہ مجھے کسی کے سامنے اس کام کا جواب دینا ہے، اور بعض پرس اور پوچھ گچھ کی فکر آدمی کو اپنے کام میں کوتاہی سے روکتی ہیں۔ اسے اس بات کا پتہ ہے کہ مجھے فلاں نے یہ ذمہ داری دی ہے اور مجھ سے بعض پرس ہوگی، پوچھ گچھ ہوگی، تو پھر ایسا شخص جسے یہ یقین ہو کہ مجھے ذمہ داری فلاں نے دی ہے اور پھر مجھ سے بعض پرس بھی ہوگی، میری پوچھ گچھ بھی ہوگی، تو ایسا شخص اپنے کام میں کوتاہی سے رک جاتا ہے۔ جس طریقے سے ملازمین نے اپنے افسران کو حساب و کتاب دینا ہوتا ہے تو انہیں دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ کام کی انجام دہی میں ایسی کوئی خامی نہ رہ جائے جس کی وجہ سے حساب دینے میں مشکل ہو۔ تو دوستان محترم، ہم سب کو اللہ رب العزت نے ماہ رمضان عطا فرما کر، اس کی نعمتیں، رحمتیں، برکتیں عطا فرما کر ہمیں عبادت اور بندگی کا ذمہ دار بنایا۔ اب ہمیں اس ذمہ داری کو نبھانے کے حوالے سے اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے، اور ہماری باز پرس ہوگی کہ تم نے جو ذمہ لیا تھا اس کو ادا کیا یا نہ کیا، اس کی ادائیگی میں کتنی تم نے سستی برتی اور کتنا تم نے مکمل کیا، کیونکہ صرف ایک ذات واحد اللہ صمد کی ہے، جس سے کوئی باز پرس نہیں، جس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لا يسأل عما يفعل
کہ اللہ جو بھی کرتا ہے اللہ سے اس کے متعلق باز پرس نہیں کی جا سکتی کہ تو نے یہ کیوں کیا یا ایسا کیوں کیا۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اے حبیب آپ کے رب کی قسم ہم ضرور ان سب سے جواب طلب کریں گے ان تمام کاموں سے متعلق جو وہ کرتے تھے۔ تو ایک اللہ واحد کی ذات ہے کہ جس سے کوئی باز پرس نہیں، باقی تمام مخلوق سے باز پرس ہوگی، اور پھر جسے ذمہ داری دی گئی ہے اسے اس کی ذمہ داری کے حوالے سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کتنا کیا، کتنا ادھورا رکھا، کیسا کیا اور کس نیت سے کیا، یہ سب کچھ ان سے پوچھا جائے گا جنہیں ذمہ داری عطا کی گئی تھی۔ دوستان محترم، بالخصوص اس چیز کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے کہ مذہب اسلام اس چیز کی تربیت کرتا ہے کہ کوئی نیک کام آپ کریں تو ضرور کریں، مگر اسے بہتر انداز سے مکمل کریں۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ شروعات تو بہت اچھی کریں مگر اس کا اختتام لاپرواہی میں کر دیں، اس کا اینڈ غفلت اور سستی میں کر دیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ تم جب کوئی عمل کرو تو اسے اچھے طریقے سے کرو اور پھر مکمل کرو، ان یتقنہ، اس کو مکمل کرو۔ تو اچھے طریقے سے کرتے ہوئے اس کو مکمل کرنا یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کا پسندیدہ عمل ہے، اور ایسے بندوں سے اللہ رب العزت خود پیار فرماتا ہے۔ تو ماہ رمضان اپنی رحمتیں برکتیں لے کر ہمارے درمیان جلوگر ہوا، اب اس کے آخری ایام ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ اب یہ آخری ایام شاپنگ مال کی نظر ہو جائے، خریداری کی نظر ہو جائے، صرف گھروں کی صاف صفائی کی نظر ہو جائے، اور تراویح میں بھی 4-5 صفوں کی جگہ 1-1.5 صف نظر آئے، اور مسجد میں قرآن پڑھنے والے بھی اب کوئی 1-2 نظر آئے، باقی چاروں طرف اب کوئی نظر نہ آئے، تو ایسا اختتام اللہ کو پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ کو وہ عمل پسندیدہ ہے کہ جو اچھے طریقے سے کیا جائے اور اس کا اینڈ اچھے طریقے سے مکمل کیا جائے۔ اس لیے آپ دیکھیں حدیث پاک میں ایک جگہ یہ بھی ہے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا اعتبار صرف انجام سے ہے، یعنی لاسٹ کیا ہے وہ دیکھا جائے گا، اینڈ کس طرح پر کیا وہ دیکھا جائے گا۔ زندگی کا خاتمہ ایمان پر ہو تو بارگاہ الہی سے رحمت کی پختہ امید ہوتی ہے، یوں ہی دیگر اعمال کا اختتام بھی اچھے طریقے پر کرنے کی ہمیں بھرپور کوشش کرنی چاہیے، تاکہ جو کچھ کوتاہیاں رہ گئی ہیں اینڈ اچھا ہو تو ان کوتاہیوں کا بھی کفارہ ہو جائے گا، اور اللہ رب العزت ان کوتاہیوں کو بھی درگزر کر دے گا۔ تو ان دونوں حدیثوں کے اندر اختتام اچھا ہو یہ مطلوب ہے، اس کا تقاضا کیا گیا ہے۔ بلکہ ایک حدیث پاک ہے، ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من جلس فی مجلس فکثر فیہ لغطہ فقال قبل ان یقوم من مجلسہ ذالک، سرکار فرماتے ہیں جو کسی مجلس میں بیٹھا ہو اور اس مجلس میں کثر فیہ لغطہ، اس میں بے مقصد کی باتیں بھی بہت زیادہ ہو گئی ہو، اور
لا یعنی باتیں ہوئی ہوں تو سرکار فرماتے ہیں اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے پہلے تم یہ دعا پڑھ لو، یعنی اس مجلس کے آخری حصے میں یہ دعا پڑھ کے تم مجلس ختم کرو۔ کون سی دعا؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اگر تم پوری مجلس میں جو باتیں کرتے رہے، اخیر میں تم یہ دعا پڑھ کر کے اگر کھڑے ہوں گے، الا غفر لہ ما کان فی مجلسہ ذالک، تو اس آخری وقت میں پڑھی ہوئی اس دعا کی وجہ سے مجلس میں ہونے والی خطاؤں کو رب معاف فرما دے گا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اخیر کے اندر اور اینڈ میں کوئی نیک عمل کرنا اور نیک عمل اچھے طریقے سے کرنا، یہ کس قدر زیادہ اجر و ثواب کی طرف بندے کو لے جاتا ہے۔ اور پھر خاص طور پر رمضان کا آخری عشرہ اور آخری عشرے کے آخری دن، عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں دیگر ایام سے زیادہ عبادت کی کوشش فرمایا کرتے تھے، یعنی وہ امام الانبیاء جن کی عبادتوں کا معاملہ ہی یوں کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، کہ محبوب آپ پوری رات قیام نہ کریں، آدھی رات قیام کریں یا اس سے بھی کم کریں۔ عبادتوں کا عالم اتنا زیادہ اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آخری عشرہ آتا تو پھر حضور اگلے دونوں عشروں سے زیادہ عبادت فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے یہ آخری ایام ہے، ان ایام کو ہمیں غنیمت سمجھتے ہوئے عبادتوں میں گزارنا چاہیے۔ خاص طور پر شب عید، چاند رات جس کو کہتے ہیں، اس میں عام طور پر بالکل ہی غفلت، سستی برتی جاتی ہے اور بڑی بے توجہی سے اس رات کو لوگ بتاتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ چاند رات شب عید، اس کو ہمارے آقا علیہ السلام نے لیلۃ الجائزہ یعنی انعام ملنے والی رات قرار دیا ہے۔ اب جس نے مہینہ بھر محنت کی، انعام جب بٹ رہا ہے وہ لائن میں ہی نہیں کھڑا، وہ گراؤنڈ میں ہی نہیں ہے جہاں اس کو انعام دیا جا رہا ہے، تو پھر یہ تو بڑی محرومی ہو جائے گی ہمارے لیے کہ ہم اس رات کو طاعت اور بندگی سے محروم رہ جائے۔ اس لیے اس میں کم از کم جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، اس کی ادائیگی تو اپنے طریقے پر اچھے طریقے سے وقت پر ادا ہونا چاہیے، اور کچھ نوافل بھی ہمیں پڑھ لینے چاہیے اور نفل کام بھی کر لینے چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں من قام لیلۃ العیدین محتسبا للہ تعالی لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب۔ سرکار فرماتے ہیں جو مسلمان ثواب کا طلبگار بن کر عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں کو اللہ کی عبادت میں گزارے، تو جب لوگوں کے دل مر جائیں گے اللہ اس کے دل کو زندہ رکھے گا، اس کے دل کو مرنے نہیں دے گا، یعنی ایمان سے اللہ اس کے دل کو محروم نہ کرے گا، اس کے دل کو تر و تازہ رکھے گا۔ قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت اس کے دل کو ایک انوکھی حیات اور انوکھی زندگی عطا کرے گا جو عید الفطر کی رات کو عبادت میں گزارے۔ تو دوستان محترم، ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل مبارک بھی
آپ نے دیکھا۔ اس سلسلے میں ہمارے بزرگوں کا جو معاملہ تھا وہ بڑا پیارا معاملہ تھا، اور ان کی حالت کیا تھی اس کو تھوڑا محسوس کریں، چونکہ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں نا جو اصل میں بیٹھ کر غور و فکر کر کے اپنے آپ پر کچھ حالات طاری کرنے سے ہی تبدیلی آئے گی۔ باتیں صرف علم سے تبدیلی نہیں آئے گی، بلکہ علم سیکھ کر کے اس کو پھر ہمیں اپنے آپ پر طاری کرنا ہے۔ یعنی آدمی کا جب کوئی قریبی رشتہ دار انتقال کر جاتا ہے تو وہ یاد کر کر کے روتا ہے، تو یاد کرے گا تو رونا آئے گا نا، تو وہ یاد کرتا ہے، تو وہ یاد کرتا ہے پھر روتا ہے۔ تو ہمیں بھی یہ فرقت اور جدائی کے لمحات کو یاد کرنا ہے، ہمیں اس کو اپنے باطن کے اوپر طاری کرنا ہے کہ اب وہ قرآن جو حفاظ کے ذریعہ تراویح میں سنتے تھے، یا اللہ مجھ سے محروم ہو گئے، اب آئندہ سال ہم جیتے ہیں نہیں جیتے ہمیں کیسے میسر آئے گا۔ حضرت شیخ ابو طالب مکی علیہ الرحمہ قوت القلوب میں لکھتے ہیں کہ جو قبر میں سکون سے رہنا چاہتا ہے وہ نماز میں سکون سے قرآن پڑھے، جتنا سکون سے نماز میں قرآن پڑھے گا رب اتنا ہی سکون اسے قبر میں عطا فرمائے گا۔ اور کئی بزرگان دین ہمارے یہ دعائیں کرتے رہے، اے اللہ اگر تو قبر میں کسی کو نماز اور تلاوت قرآن کی اجازت دے تو ہمیں دینا، ہم قبر میں جا کر کے بھی تجھے سجدے کرنا چاہتے ہیں، قبر میں جا کر کے بھی تیرا پاک کلام پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ان چیزوں کی طرف توجہ دو، ان بزرگوں کی زندگیوں کو سنو۔ ہم صالحین کو ماننے والے ہیں تو کیا صرف نظر و نیاز کھانے کے لیے؟ کیا صرف عرس چادر گاگر کرنے کے لیے؟ کیا ایسا نہیں کہ اگر عمل نہیں کرنا تو یہ صرف تمہاری طبیعتوں کا ذوق ہے جو تم پورا کر رہے ہو، باقی تمہیں ان کی اصل پریکٹیکل عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ تو ان بزرگوں کی لائف کس طریقے سے گزرتی تھی؟ حضرت عطا سلیمی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی زندگی میں ایک بڑی دلچسپ روایت میں نے دیکھی۔ وہ کپڑا بنتے تھے، یعنی پہلے زمانے میں کپڑا ہاتھوں سے بنا جاتا تھا، وہ کپڑا بنتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے کپڑا تیار کیا اور اسے فروخت کرنے کے لیے آپ بزاز یعنی کپڑے کے تاجر کے پاس لے کر گئے، اپنے ہاتھ سے تیار کیا ہوا کپڑا لے کر کپڑے کے تاجر کے پاس گئے۔ تاجر نے اس کی زیادہ قیمت نہیں لگائی اور کہا اس کپڑے میں فلاں فلاں خامی ہے۔ یہ سن کر حضرت عطا سلیمی رضی اللہ تعالی عنہ کی کیفیت بدل گئی اور زارو قطار رونے لگے۔ تاجر نے سمجھا کہ آپ کپڑے کی اچھی قیمت نہ ملنے کی وجہ سے پھوٹ پھوٹ کر رو رہے ہیں، تو اس نے معذرت کی تاجر نے اور کہا حضور آپ روئے نہیں، میں منہ مانگی رقم دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عطا علیہ الرحمہ نے فرمایا میری آنکھوں میں آنسو کپڑے کی وجہ سے نہیں ہے، بات دراصل کچھ اور ہے۔ فرمایا میں کپڑا بننے اور بنانے کا فن جانتا ہوں اور میں نے اپنے اعتبار سے پوری کوشش کی کہ کپڑا تیار کروں اور اس میں کوئی خامی نہ رہ جائے، اس کے باوجود جب کپڑے کے ماہر کے پاس میں لایا تو کچھ نہ کچھ عیب نکل ہی آئے۔ میرے ذہن میں آیا کہ کل جب ہمارے اعمال اس رب کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے جو خبیر بھی ہے، بصیر بھی ہیں، جو علیم بھی ہیں، سمیع بھی ہیں، اور جب اس کی بارگاہ میں ہم اپنے اعمال پیش کریں گے اور اس نے اپنی نگاہ قدرت سے معمولی چیز بھی تو اس کی بارگاہ میں پوشیدہ نہیں ہے، اس نے اگر ہمارے اعمال کے عیب ظاہر کر کے یہ کہہ دیا کہ یہ قبول نہیں ہے تو ہمارا کیا ہوگا؟
اس کو ریپیٹ کرو اپنے دلوں پر. روزے رکھے ہیں مبارک، اب ان روزوں کے بارے میں سوچو کہ مجھ سے کوتاہی رہ گئی ہے تو ان روزوں کا کیا ہوگا. نمازیں پڑھی، تراویح میں پیچھے کھڑے رہے، دھیان نہ رہتا تھا حافظ قرآن کی تلاوت پر، ذہن کہیں اور چلا جاتا تھا. باہر کھڑے رہتے تھے، رکوع میں جاتے تب آتے. ایسی کوتاہیاں جو غفلتیں ہوئی ہیں ان غفلتوں کو یاد کر کے ان آخری لمحات کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہم سب کو توبہ کرنا چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کرنی چاہیے تاکہ یہ جو کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ہیں ان کمیوں کوتاہیوں کا کفارہ ہو سکے. ساتھ ہی ساتھ ان کمیوں کوتاہیوں کے کفارے کا جہاں توبہ کے ذریعہ علاج ہے وہیں پر صدقہ فطر کے ذریعہ بھی روزے کی کمیوں کوتاہیوں کا کفارہ ہے. ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نماز عید سے پہلے پہلے صدقہ فطر ادا کرو، اس لیے کہ صدقہ فطر طہر للصیام من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین. سرکار فرماتے ہیں تمہارا صدقہ فطر تمہارے پورے مہینے کے روزوں میں جو بھی تم سے کوئی غلط بات ہوئی ہوگی، کوئی لغو اور فحش بات تمہاری زبان سے ادا ہوئی ہوگی، تو صدقہ فطر ادا کرنے سے تمہارے روزوں کی ان ساری کمیوں کو اللہ تعالی معاف فرما دے گا اور تمہارے روزے پاک ہو جائیں گے. وَطُعْمَةً لِّلْمَسَاكِينَ، اور اس سے مسکینوں کے لیے کھانے کا بندوبست بھی ہو جائے گا اور وہ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو جائیں گے. تو یہ دو حکمتیں ہیں کہ روزے پاک بھی ہو جائے اور مسکینوں کے لیے کھانے کا انتظام بھی ہو جائے. اگر بندہ صاحب نصاب ہے، مالک نصاب ہے، 52.5 تولہ چاندی یا اس کے جتنی رقم یا اتنی رقم کے برابر مال تجارت یا حاجت اصلیہ سے زیادہ سامان اس کے پاس ہے تو اسے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے. اپنی طرف سے بھی ادا کریں اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی ادا کریں. اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے تو روزے رکھے ہی نہیں ہیں تو اب روزوں کی کمیوں کے کفارے کے لیے صدقہ فطر کیوں دوں، پھر بھی اسے صدقہ فطر ادا کرنا ہے کہ وہ اس کی معافی طلب کرے اللہ کی بارگاہ میں اور کم از کم مسکینوں کے کھانے کا انتظام تو ہوگا. تو اس لیے جس نے روزہ رکھا ہے وہ بھی دے، جس نے نہیں رکھا وہ بھی مالک نصاب ہے تو وہ بھی اپنی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے. اور صدقہ فطر کا وقت نماز عید سے پہلے پہلے مستحب اور مسنون وقت ہے کہ ادا کر دے، اور اگر بعد میں بھی ادا کرے گا تو وہ ادا ہی ہوگا، قضا نہیں ہوگا. گزشتہ سالوں کا بھی ادا کرنا رہ گیا ہے وہ بھی ادا کرے، جب ادا کرے تب ادا ہی ہوگا. یہ تو ہم پر کتنا بڑا کرم ہے کہ ہم نے بھوکے پیاسے رہ کر پورے رمضان کے روزے رکھے. اب ہم سے خطائیں تو ہوتی ہی ہیں، ہم کبھی مزاج چڑچڑا، کبھی بھوک پیاس کی وجہ سے آدمی صبر نہ کر پائے، کبھی کچھ بول گیا، کبھی یوں تو ہو گیا. اب اگر اس کی معافی کی کوئی صورت ہی نہ ہوتی تو ہم تو کتنے محروم رہ جاتے کہ اتنا برداشت کر کے عبادت کی اور اجر سے محروم رہ جاتے. مگر اخیر میں کتنا بہترین انتظام، ایک چھوٹی سی رقم 80 روپے 100 روپے ہمیں صدقہ فطر کے ادا کرنے ہیں. فائدہ کیا ہے؟ پورے رمضان کے روزوں میں ہونے والی غلطیوں کا کفارہ ہو جائے گا. اس لیے یہ صدقہ فطر بھی ضرور ادا کریں اور ان اختتامی ایام کو اور آخری دنوں اور لمحات کو غنیمت سمجھتے ہوئے کثرت سے طاعت اور بندگی میں گزارنے کی کوشش کرے. اللہ کریم مجھے آپ کو سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.